میں شروع تو کروالی سے کرتا ہوں. میری زبان کروالی ہیں. کروالی یہ جیبشی برداری جیبشی سواد سی کامے سیما یا تودا بارین تیمی بنا ہوئی. جیسے کہ روحانی صاحب نے فرمایا ابھی گزشتہ 20 سالوں سے یہ جو دیگر زبانیں ہیں مادری زبانیں ان پہ کام ہو رہا ہے اور ان میں ایسی زبانیں ہیں ان زبانوں کے باقاعدہ نجی طور پر پرائیویٹ طور پر لوگوں نے ان کمیونٹیز کے لوگوں نے اسکول قائم کیے ہیں اور ان اسکول کو MLE اسکول ملٹی لینگویج ایجوکیشن اسکول کہا جاتا ہے. تو ہمارا تجربہ بھی ہے اور یہ پوری دنیا کی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ جو مادری زبان ہے اس میں تعلیم حاصل کرنا ایک تو بنیادی حق ہے بچے کا. دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت مؤثر ہوتا ہے وہ تعلیم مادری زبان میں ہو. اس کے بعد پھر کوئی دوسری زبان کوئی تیسری زبان اس نظام میں شامل کی جا سکتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2012 جو اس وقت کی حکومت نے جو ایک ریجنل لینگویجز پروموشن اتھارٹی ایکٹ بنائی تھی پاس کی تھی اور اس کے تحت ایک اتھارٹی قائم کی تھی. اس اتھارٹی میں 4 ممبران بھی رکھے گئے تھے پرائیویٹ ممبران. لیکن اس اتھارٹی کا اس کے بعد فعال نہ ہونا گزشتہ 10-12 سالوں سے ہماری ریاست کے یا ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے بے حسی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس اتھارٹی کو فوراً اس کو فعال کیا جائے اس کو فنڈز مہیا کیا جائے اور وہ اتھارٹی اس صوبے کی 25 زبانیں 26 زبانیں ہیں ان پر کام باقاعدہ تحقیقی کام اور ان زبانوں کی بقا اور احیا کے لیے کام شروع کرے. دوسرا اہم مطالبہ جو 2011 میں اس وقت کی حکومت نے ایک کیریکولم ایکٹ پاس کیا تھا اس کی روح سے اس صوبے کی 5 زبانوں کو ابتدائی تعلیم میں بطور لازمی مضمون شامل کیا تھا جن میں پشتو سرائکی ہندکو کھور اور کوہستانی زبانیں شامل تھی. تو ہمارا اب یہ مطالبہ ہے کہ 10-12 سال گزر گئے اور اس کے بعد اسی کریکولم ایکٹ میں لکھا تھا کہ بتدریج دوسری زبانوں کو بھی شامل کیا جائے گا. تو دوسری زبانوں کو اب تک شامل نہیں کیا گیا ان میں کورس کتابیں نہیں بنائی گئی. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تروالی گجری گاوری پلولا دمیلی کلاشا ان زبانوں کو فوراً دوسرے مرحلے میں اس کیریکولم یا نصاب سازی میں شامل کیا جائے. یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے. اور پھر ایک اور اہم مطالبہ وہی کہ ہماری جو زبانیں اس صوبے میں بولی جاتی ہیں ان کو مردم شماری کے خانے میں مادری زبانوں کے خانے میں ان کو ڈالا جائے. اس کے لیے تو ہم نے ریٹ پیٹیشن بھی دائر کیا ہے 3 زبانوں کے لیے. لیکن ریٹ پیٹیشن کے ذریعے کھوار زبان جس نے کیس جیتا تھا عدالت میں 5 سال پہلے وہ اب اس ڈیجیٹل مردم شماری میں اس کا شمار بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے. اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف 5 یا 6 زبانیں مردم شماری میں شامل نہ ہو اور نہ ہی 5 یا 6 زبانیں قومی زبانیں ہوں بلکہ اس دھرتی میں پاکستان کی اس دھرتی میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے. اور زبانوں کے ساتھ جو تعصب کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک احساس جڑا ہے ہماری حکومتوں کے یا اہلکاروں مختلف اداروں کے یا پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے اس کو ختم کیا جائے اس تعصب کو. جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اداروں میں مادری زبانوں کے بولنے پر پابندی لگائی جاتی ہے. یہ خطرناک رجحان ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض زبانوں کو کمتر گردانا جاتا ہے اور بعض زبانوں کو کسی دوسری زبان کے لہجے قرار دیا جاتا ہے. مثلا ہندکو کو پنجابی کا لہجہ کہا گیا, سرائکی کو پنجابی کا لہجہ کہا گیا, گجری کو پنجابی کا لہجہ. یہ اپنی ایسا نہیں ہے, یہ اپنے طور پر بھرپور مکمل زبانیں ہیں. اور ایک اہم بات آپ نے یہ بھی ایک اہم کئی زبانوں کو کوہستانی ایک
اس میں ڈالا جاتا ہے ایک لمپنگ، ایک مجموعی لفظ کے تحت، حالانکہ وہ مختلف زبانیں ہوتی ہیں، کوئی لہجے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان زبانوں کی پراپر اس پر تحقیق ہو، ان زبانوں کی جو ریوائٹلائزیشن ہے، یہ آیا ہے، اس پر کام ہو، اور جو ہمیں آئین نے دیا ہے کم از کم وہ تو ہمیں دیا جائے۔ ابھی آئین کا آرٹیکل 28 آرٹیکل ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی زبان اور اپنی اسکرپٹ کو پروموشن کے لیے حق حاصل ہے، اور پھر آرٹیکل 251 بھی اس کا اعادہ کرتا ہے۔ تو یہ حق اب تک کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیوں یہ مسئلے بڑھائے جاتے ہیں؟ یہ ایتھنک ٹینشنز کیوں بڑھائے جاتے ہیں ان زبانوں کو دبا کر؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اس کے تنوع کو قبول کرنے میں اور اس کے تنوع کو فروغ دینے میں ہے، اور اس کے لیے ہم جو ایک تحریک ہے، یہ جو مادری زبانوں کی تحریک یا اس کو ہم مورنے جبو پاسن کہتے ہیں، یا یہ جیواسی فراق کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 3-4 مہینوں سے کام کیا ہے، شروع کیا ہے، اور جس طرح ہمارے ساتھی نے بتایا کہ شاید ہم اعلیٰ اہلکار، اعلیٰ سطح پر بھی ملاقاتیں کریں گے، لیکن آپ کے ذریعے، پریس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے۔ اگر میڈیا ہماری بات کو آگے بڑھائے لوگوں تک اور ہیڈ لائنز میں لے آئے تو ہماری بات پہنچ سکتی ہے، اور ہماری بات کوئی سنے گا۔ ہم کوئی غیر آئینی، غیر انسانی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم ایک آئینی اور جمہوری مطالبہ کر رہے ہیں۔ شکریہ۔